حکیم لقمان کا نسخہ آخری قسط۔ پھر یوں کہو کہ اس واردات کے ساتھ تمہارا گہرا تعلق ہے۔ وہ پھر بھی خاموش رہا اور اس کی حالت پھر ویسی ہونے لگی جیسے غشی سے پہلے ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے کا تھا۔ میں نے موقع واردات کے متعلق جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ مکمل کی، گواہ بنائے اور اس آدمی کو ساتھ لے کر میں تھانے چلا گیا۔ ٹھاکر، اس کا بیٹا اور 2 مزیرے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بڑا ٹھاکر میرے پاس دوڑا آیا۔ کہنے لگا، آپ نے ہمیں کیوں پابند کر لیا ہے؟ ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ جب تک مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے بے رخی سے کہا، آرام سے بیٹھ جائیں، اور میں اپنے دفتر میں چلا گیا۔ سرکاری ہسپتال قریب ہی تھا، ڈاکٹر وہیں رہتا تھا۔ میں اس آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اسے ایک کمرے میں بٹھا کر ڈاکٹر کو ساری بات سنائی اور اسے بتایا کہ اس آدمی پر مجھے شک ہے کہ واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، مگر یہ بولتا نہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی اور اچھی طرح معائنہ کر کے 2 گولیاں اسے کھلا دیں۔ مجھے ڈاکٹر نے الگ کر کے کہا کہ اسے شراب پلاؤ، بول اٹھے گا۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے مقتولہ کے پوسٹ مارٹم کے متعلق بتایا۔ اس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اس نے موت کا جو وقت بتایا وہ آدھی رات یعنی رات 12 بجے سے 1.5 یا 2 گھنٹے پہلے تھا۔ اس رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقتولہ کو کسی اور نیت سے قتل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ انتقامی قتل تھا، لیکن میں حیران اس پر تھا کہ عورت سے جب انتقام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ قتل سے پہلے وحشیوں اور درندوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ قاتل یا قاتلوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ میں اس آدمی کو تھانے لے آیا۔ راستے میں اس کے ساتھ دوستانہ سی باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تعاون نہ کیا۔ تھانے جا کر میں نے ایک ہندو کانسٹیبل کو دیسی شراب لانے کو بھیجا۔ ڈاکٹر نے اس آدمی کو جو گولیاں دی تھیں ان کا اثر نظر آنے لگا تھا۔ اس کے جسم کا لرزہ تھم گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے شراب دھوکے میں پلاؤں گا، لیکن اس نے دھوکے کے بغیر ہی قبول کر لی۔ کانسٹیبل نے یہ غلطی کی کہ بوتل لا کر میری میز پر رکھ دی۔ میرا مشتبہ بوتل کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، پیو گے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے گلاس اور پانی منگوایا، بوتل اور گلاس اس کے آگے کر دیے۔ میں اسے آزاد چھوڑنے کے لیے باہر نکل گیا اور بڑے ٹھاکر اور اس کے بیٹے سے باتیں کرنے لگا۔ نصف گھنٹہ بعد میں اندر گیا تو اس آدمی نے بڑی شگفتہ آواز میں مجھ سے پوچھا، آپ نہیں پئیں گے؟ نہ یار، میں نے جواب دیا، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے اس قتل کے سلسلے میں۔ ہاں، میں نے کہا، یہ سلسلہ تو مجھے راتوں کو جگائے رکھے گا، میں آپ کا کام آسان کر دوں۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شراب کی مستی تھی، خوف کا اشارہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ شاید اس مقدار سے زیادہ پی گیا تھا جس کا وہ عادی تھا۔ اس نے کہا، اگر میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہہ لگایا جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے اپنے آپ پر قابو نہیں رہا۔ انعام اتنا ملے گا جو ساری عمر یاد رکھو گے، میں نے جواب دیا۔ ساری عمر؟ اس نے جھومتے ہوئے کہا، عمر قید؟ آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، آپ مجھے سزائے موت کی بجائے عمر قید دلائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے عمر قید بھی نہ ملے۔ بالکل ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ تم جانتے ہو سلطانی گواہ کیا ہوتا ہے؟ جانتا ہوں، اس نے کہا۔ وعدہ ہوا؟ پکا وعدہ، میں نے کہا۔ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تمہارا مسلمان بھائی ہوں، مرنے والی کمبخت ہندو تھی، بے فکر ہو۔ اس کا انداز بدمست شرابیوں کا تھا، ہنستا تھا اور کہکے بھی لگاتا تھا۔ شراب میرا کام کر گئی تھی، مگر مجھے یہ غم لگ گیا کہ نشہ اتر جانے کے بعد یہ آدمی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ وہ نشے کی حالت میں جو کچھ کہے وہ محض بے بنیاد ہو، تاہم اسے میں نے بولنے کا موقع دیا۔ حکیم کو پکڑ لو، اس نے جھوم کر کہا۔ وہاں سے کھوپڑی ملے گی، کلہاڑی بھی وہیں ہے۔ اس نے حکیم کا جو ٹھکانہ بتایا وہ قصبے سے ذرا الگ ایک مکان تھا، درمیان میں چند ایک کھیت تھے۔ ابھی جاؤ، اس نے کہا۔ اسے اگر پتہ چل گیا کہ میں تھانے میں ہوں تو وہ بھاگ جائے گا۔ مجھے اسی نے کہا تھا کہ پولیس پر نظر رکھو، اگر خطرہ ہو تو فوراً اطلاع دو، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میری جگہ تم لوگ وہاں پہنچو۔ اس شخص سے میں نے اور جو کچھ پوچھا، اس نے جو کچھ بتایا، اس کی نشے کی حالت میں اس نے جو دلچسپ حرکتیں کیں وہ بڑی طویل تفصیلات ہیں، میں آپ کو صرف کام کی باتیں سنا رہا ہوں۔ اس کی نشاندہی بڑی قیمتی تھی۔ حکیم کے گھر پر چھاپا مارنا تھا۔ میں نے اس آدمی کو ساتھ لے جانا چاہا، اسے اٹھایا، لیکن وہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ نشے کی حالت میں اسے ساتھ لے جانا مناسب بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ نشاندہی غلط ہو، لیکن مجھے چھاپا مارنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے نشاندہی کی تصدیق کے لیے اس آدمی سے پوچھا، اس حکیم کا مقتولہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ اپنے خاوند کے لیے دوائی لینے آیا کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ نسخہ حکیم دیتا تھا، دوائی میرے ہاتھ کی بنی ہوتی تھی۔ میں نے 6 کانسٹیبل ساتھ لیے، حکیم کے اس آدمی کو تھانے میں رہنے دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو اس کے پاس چھوڑا اور میں نے جا کر حکیم کے مکان کو محاصرے میں لے لیا۔ میں نے بڑے ٹھاکر اور بدماش مزیرے کو بھی برآمدگی کی گواہی کے ساتھ لے لیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو حکیم نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کرائے بغیر اسے اندر کو دھکیلا اور میں اندر چلا گیا۔
میرے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا، باقی 5 مکان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ مکان آبادی سے الگ تھلگ تھا۔ میں نے ٹھاکر اور مزیرے کو بھی اندر بلا لیا۔ جناب حکیم صاحب، میں نے حکیم سے نرم سے لہجے میں کہا، میں یہاں تک جو پہنچ گیا ہوں اس سے آپ سمجھ لیں کہ میں کس شک میں نہیں آیا بلکہ پورے یقین کے ساتھ آیا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں مکان کی تلاشی لے لیتا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ قبرستان سے نکالی ہوئی کھوپڑی اور وہ کلہاڑی جس سے آپ نے ایک عورت کو قتل کیا ہے خود ہی نکال دیں؟ اگر میں نے تلاشی لے کر یہ چیزیں برآمد کیں تو آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلاشی سے آپ کے کچھ اور جرائم بھی بے نقاب ہو جائیں۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن اس کے منہ سے بات نکل نہیں رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کہے اور کس طرح کہے۔ میں نے اسے کہا، جناب کا ساتھی میرے تھانے میں ہے اور اقبال جرم کر چکا ہے، ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رازداری سے کہا، قتل کے لیے کوئی عادی قاتل کے ساتھ رکھنا تھا، اتنا کچا آدمی خون ہضم نہیں کر سکتا۔ اس کا سر جھک گیا، اس نے سر اٹھایا اور زیر لب کہا، آؤ۔ وہ ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس کمرے کی بدبو نے مجھے چکرا دیا۔ کمرہ فراخ تھا، چھت جالوں سے اٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں کنستر، چھوٹے بڑے مرتبان، گتھیاں اور تھیلیاں بکھری ہوئی تھیں، ان سب میں جڑی بوٹیاں وغیرہ تھیں۔ کمرے میں دھواں تھا، ایک کونے میں انگیٹھی میں کوئلے جل رہے تھے۔ ان پر ایک کنستر رکھا ہوا تھا جو اوپر سے بند تھا۔ اس کے اوپر سے ٹین کا ایک پائپ ایک طرف کو نکلا ہوا تھا، اس کا دوسرا سرا باریک تھا جس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ پائپ پانی میں سے گزارا گیا تھا۔ حکیم مجھے ذرا پرے لے گیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پردہ ڈال سکتے ہیں۔ قتل ہونے والی کا آگے پیچھے کوئی نہیں جو کیس اٹھائے گا۔ میں آپ کو ایسی دوائی دوں گا جس سے آپ 200 سال زندہ رہیں گے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ 1 درجن بیویاں گھر میں رکھیں، آپ کی جوانی میں فرق نہیں آئے گا۔ میں یہ دوائی صرف اپنے لیے اور راجوں مہاراجوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ 200 سال زندہ رہوں گا، میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا، نہ حکیم صاحب، میں نے شگفتہ لہجے میں کہا، اتنی لمبی عمر قید مجھے منظور نہیں، آپ مجھے ذرا جلدی فارغ کر دیں۔ کچھ نقد پیش کروں؟ اس نے کہا، جو آپ کہیں مجھے منظور ہوگا۔ اگر مجھے 3 چیزیں پیش کر دیں تو میں بہت آپ کا مشکور رہوں گا۔ میں نے کہا، فرمائیے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ ایک کلہاڑی جس سے مقتولہ کو قتل کیا گیا ہے، میں نے کہا، ایک کھوپڑی جو قبرستان سے نکالی گئی ہے۔ تیسری چیز آپ کا اقبالی بیان ہے، جو آپ دے دیں تو آپ کا مشکور رہوں گا، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کے جرم کی شہادت مل گئی ہے۔ اس نے کچھ اور پرسو پیش کی تو میں نے 2 اور کانسٹیبل اندر بلا کر انہیں کہا کہ سارے مکان کی تلاشی لو۔ حکیم ادریڑ عمر مسلمان تھا، وہ ہمیں اندر جانے سے روکتا تھا، کہتا تھا اندر مستورات ہیں۔ میں نے مستورات کو بھی دیکھا، ایک کو میں اس کی بیوی اور دوسری کو اس کی بیٹی سمجھا، لیکن اس نے بتایا کہ دونوں اس کی بیویاں ہیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس نے کلہاڑی خود ہی نکال دی، پھر اس نے آگ پر رکھے ہوئے کنستر کا ڈھکنا کھولا۔ رکی ہوئی بھاپ بادل کی طرح اوپر کو اٹھی اور کمرے میں ایسی بدبو پھیل گئی کہ ہم سب کو ناکوں پر رومال رکھنے پڑے، اگر نہ رکھتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے۔ کنستر میں سے اس نے کھوپڑی نکال کر باہر رکھ دی۔ کنستر میں اس نے نہ جانے اور کیا کچھ ڈال رکھا تھا۔ میں نے اس حکیم کی شہرت سن رکھی تھی، دوائیوں کے علاوہ تعویذوں اور ٹونے ٹوٹکوں سے بھی علاج کرتا تھا۔ مکان کی تلاشی لے کر میں نے مشیر نامہ تیار کیا، ٹھاکر اور مزیرے کی گواہی ڈال کر انگوٹھے لگوائے اور حکیم کو تھانے لے گیا۔ اپنے دفتر میں داخل ہوا تو حکیم کو بھی اندر لے گیا۔ اس کا شاگرد ہیڈ کانسٹیبل کو قتل کی کہانی سنا رہا تھا اور نشے میں کہکہے لگا رہا تھا۔ حکیم کو دیکھ کر اس نے کہا، آؤ آؤ، یہ گلاس پیو اور موج کرو۔ حکیم نے جو گالیاں بکیں وہ اگر میں ساری لکھوں تو 2 صفوں میں آئیں گی۔ اگر میں اسے نہ پکڑ لیتا تو وہ اپنے بھتیجے پر ٹوٹ پڑتا۔ کھوپڑی کانسٹیبل نے اٹھا رکھی تھی جو اس نے میری میز پر رکھ دی۔ حکیم کا بھتیجا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے کھوپڑی کی طرف دیکھا تو اس کا نشہ ختم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی خوف آ گیا جو اس وقت طاری تھا جب اسے کھیتوں میں پکڑا گیا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، یہ میرے آگے سے اٹھا لو، خدا کے لیے اٹھا لو۔ میں نے کھوپڑی وہاں سے اٹھوا دی۔ یہ خوف زدگی کی انتہا تھی۔ اتنے زیادہ نشے میں بھی وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ انسانی کھوپڑی کو دیکھ کر کسی انسان کا دل ٹھکانے نہیں رہتا۔ میں نے بھی جب قبرستان میں ہڈیوں کے پنجر دیکھے تھے تو مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے حکیم سے کہا، آپ اگر پینا چاہیں تو پی لیں اور گھبرائیں نہیں۔ حکیم نے گلاس بھی نہ مانگا، بوتل اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ میں نے اسے زیادہ نہ پینے دی، اسے تفتیش کے کمرے میں لے گیا اور کہا، میں ایک اور بوتل منگوا لوں گا، پہلے کام کی باتیں کر لیں۔ میں اس کا بیان ہوش میں لینا چاہتا تھا۔ اس نے اقبال جرم کرنے سے پہلے مجھے ذرا پریشان کیا، لیکن میری استادی کے آگے وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔
اس نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کا کاروبار فراڈ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ کھوپڑی سے جو دوائی بنا رہا تھا وہ آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس دوائی میں صرف اشیاء شامل نہیں تھی بلکہ اس میں ایک ٹونا بھی شامل تھا۔ ٹونا یہ تھا کہ کھوپڑی زمین سے یعنی قبر سے عورت نکالے، اس عورت پر 40 روز ایک عمل پڑھ کر پھونکا جائے، 41ویں رات یہ عورت کھوپڑی نکالے، اس کھوپڑی کو اسی عورت کے خون سے دھویا جائے، لیکن خون عورت کے سر سے نکلے۔ آپ میں سے جو قارئین ٹونے ٹوٹکوں سے واقف نہیں حیران ہوں گے کہ کوئی ایسا ٹونا بھی ہو سکتا ہے جو حکیم نے کیا تھا۔ انسان جتنے پسماندہ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اس قسم کی خرافات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندو عجیب و غریب ٹونے کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ پاکستان کے دور دراز دیہات میں اب بھی عجیب و غریب بلکہ بھیانک ٹوٹکوں کا رواج ہے۔ فریب کار عامل اور پیر وغیرہ خدا کے بعد جو درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس حکیم نے مجھے اپنا ٹونا نہ سنایا تو میں حیران نہیں ہوا، میں تو اس سے زیادہ خوفناک ٹونے دیکھ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ اپنے خاوند کے علاج کے لیے اس کے پاس آنے لگی، اپنے خاوند کو بھی ساتھ لائی تھی۔ حکیم نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ مقتولہ کے متعلق اس نے بتایا کہ اپنے خاوند کے لیے روتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کی صحت کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ حکیم نے اعتراف کیا کہ اس عورت پر اس کی نظر خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے پوری طرح اپنے اثر اور کرامات کا قیدی بنا کر اپنی نیت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران اسے آباء و اجداد کے پرانے کاغذوں میں سے ایک نسخہ ملا جو انسان کو ناقابل یقین حد تک طویل عمر دینے اور سدا جوان رکھنے کا اثر رکھتا تھا۔ یہ کاغذات گھر کے کوڑ کباڑ سے اتفاقیہ برآمد ہوئے۔ اس نے بتایا کہ نسخہ لقمان حکیم نے تیار کیا تھا۔ اس نے اس نسخے کی تاریخ سنائی۔ نسخے میں اس کے بیان کے مطابق کچھ الفاظ لکھے تھے جو ایک جوان عورت پر ہر روز پڑھنے اور پھونکنے تھے۔ عورت ایسی لازمی تھی جو جوان ہو، شادی شدہ اور اس کے بطن سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ حکیم کے لیے مقتولہ صحیح عورت تھی۔ مقتولہ 1.5 ماہ سے اپنے خاوند کے لیے دوائی لینے جا رہی تھی۔ تیسرے چوتھے دن جاتی تھی۔ حکیم کو یہ نسخہ ملا تو اس نے مقتولہ سے کہا کہ وہ ہر روز اپنے خاوند کا حال بتانے آیا کرے تاکہ اسے دوائی بدل بدل کر دی جا سکے۔ اس نے مقتولہ سے یہ بھی کہا کہ وہ اب دوائیوں کے ساتھ ایک عمل بھی کرے گا تاکہ دوائی تیزی سے اثر کرے۔ اس نے مقتولہ پر اثر ڈالنے کے لیے مزید فیس مانگی جو مقتولہ نے دے دی۔ اسی روز اس نے مقتولہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نسخے کے الفاظ پڑھے اور مقتولہ کی آنکھوں میں پھونکیں ماریں۔ مقتولہ خوش ہوئی ہوگی کہ اب اس کا خاوند صحت یاب ہو جائے گا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی اپنی عمر 40 روز رہ گئی ہے۔ وہ ہر روز آنے لگی اور حکیم اس پر اپنا عمل کرتا رہا۔ اس کا شاگرد جس نے شراب کے نشے میں حکیم کی نشاندہی کی تھی، اس کا یتیم بھتیجا تھا، اسے اس عمل کا علم تھا۔ نسخے میں اور بھی بہت سے اجزاء لکھے ہوئے تھے، وہ اس کا بھتیجا تلاش کرتا رہا۔ مجھے یہ اجزاء یاد نہیں رہے، صرف کچھوے کی چربی یاد رہ گئی ہے جس کا حصول محال تھا، لیکن عمل کے 10ویں 12ویں روز بھتیجے نے بہت دور سے کچھوا حاصل کر لیا، اس کی چربی نکال لی۔ 40ویں روز حکیم نے مقتولہ سے کہا، مجھے اشارہ ملا ہے کہ یہ عورت مردے کی کھوپڑی لائے، اس سے ایک دوائی بنے گی جو اس کے خاوند کو 3 دنوں میں تندرست کر دے گی۔ مقتولہ ڈر گئی۔ یہ سوال بھی تھا کہ انسانی کھوپڑی کہاں سے ملے گی؟ حکیم نے قبرستان کے ساتھ وہ نشیبی جگہ دیکھی تھی جس کے عمودی کناروں میں انسانی ڈھانچے کھوپڑیوں سمیت پھنسے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے مقتولہ سے کہا کہ اسے اس مقتولہ پر اتنا رحم آتا ہے کہ وہ کھوپڑی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے گا، لیکن مقتولہ کو ساتھ جانا پڑے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بھتیجا بھی ساتھ ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مقتولہ تیار ہوگی۔ اسے کہا گیا کہ وہ اگلی رات نہا کر آ جائے، لیکن کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، ورنہ 40 روز کے عمل کا اثر زائل ہو جائے گا۔ مقتولہ وقت پر حکیم کے پاس آ گئی۔ حکیم نے اس پر کوئی مزید عمل کیا، نسخے کے مطابق اسے کوئی دوائی کھلائی، پھر اسے دلیری دینے کے لیے شراب پلائی۔ قصبے کے لوگ جلدی سو جاتے تھے، اس کے علاوہ حکیم کا مکان الگ تھلگ تھا۔ اس نے مقتولہ کو ساتھ لیا اور قبرستان کو چل پڑا۔ اس کا بھتیجا کلہاڑی اور ایک سلاخ کھوپڑی دیوار سے نکالنے کے لیے اٹھائے ان کے پیچھے گیا۔ وہ قبرستان میں پہنچے، نشیب میں اترے۔ حکیم نے ماچس جلا کر مقتولہ کو کھوپڑی دکھائی اور ماچس بجھا کر سلاخ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اسے کہا کہ اب ہاتھوں سے ٹٹول کر اور سلاخ کی نوک سے مٹی کھود کر کھوپڑی نکال لے۔ کھوپڑی اتنی اونچی تھی کہ مقتولہ کھڑی ہو کر نکال سکتی تھی۔ اس نے کھوپڑی نکال لی۔ حکیم کے بیان کے مطابق وہ اتنا خوش ہوا جیسے اسے خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے سلاخ کی نوک سے اندھیرے میں ہی کھوپڑی کے اندر سے مٹی نکالی اور اسے جھاڑ لیا۔ اب اس کھوپڑی کو کھوپڑی سے نکالنے والی کے سر کے خون سے دھونا یا تر کرنا تھا۔ طے ہوا تھا کہ مقتولہ کے سر پر بھتیجا کلہاڑی مارے گا
مگر وقت آیا تو بھتیجا گھبرا گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر کھوپڑی حکیم کے ہاتھ سے لے لی اور کلہاڑی اسے دے دی۔ مقتولہ کی موجودگی میں وہ اصل بات نہیں کر سکتے تھے۔ حکیم سمجھ گیا۔ وہ بھتیجے کو پرے لے گیا اور اسے کہا کہ یہ کام مشکل نہیں، پیچھے سے 2 وار کرو اور کام ختم۔ بھتیجے نے پوری بزدلی دکھائی اور کہا کہ یہ کام اس سے نہیں ہوگا۔ مقتولہ ان سے ذرا دور کھڑی تھی۔ حکیم نے اس کے پیچھے جا کر پوری طاقت سے اس کے سر پر کلہاڑی ماری۔ مقتولہ نے چیخ ماری۔ حکیم نے کلہاڑی کھوپڑی سے نکالی۔ مقتولہ پیچھے کو گرنے لگی۔ حکیم نے ایک پاؤں اس کی کمر پر رکھ کر اسے سیدھا کیا اور کلہاڑی کا دوسرا وار کیا۔ مقتولہ کو اس نے گرنے نہ دیا، اسے کمر سے پکڑ لیا اور اسے آگے کو جھکا دیا۔ بھتیجے سے کہا کہ وہ کھوپڑی اس کے سر کے نیچے رکھے اور خون سے تر کر لو۔ مقتولہ تڑپ رہی تھی۔ بھتیجے نے مقتولہ کے سر سے گرتے ہوئے خون سے کھوپڑی بھگولی اور بولا کافی ہے، اسے پھینک دو۔ حکیم نے مقتولہ کو پھینک دیا۔ وہ تھوڑی دیر تڑپتی رہی، پھر اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ بھتیجے کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں جن سے حکیم کو شک ہوا کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا، حکیم چچا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں 2 آدمیوں نے ہمیں اس طرف آتے دیکھا تھا۔ کل صبح اس کی لاش دیکھ کر وہ سب کو بتا دیں گے کہ اس عورت کو ہم نے مارا ہے۔ اس نے ایسی کئی اور باتیں کی جن کا حکیم پر یہ اثر ہوا کہ وہ ان بے بنیاد باتوں کو سچ ماننے لگا اور اسے ایسا خطرہ نظر آنے لگا جیسے قبرستان میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ان کے جرم کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ دراصل وہ نفسیاتی اثر تھا جو قتل کے بعد یا قاتلوں پر طاری ہوا کرتا ہے۔ قتل کر دینا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، قتل ہضم کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ انسانی جان لینا ایسا فعل ہے جسے کوئی عادی قاتل ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو عادی قاتل بھی بڑے جتن کر کے اس بھیانک جرم کو ہضم کرتا ہے۔ حکیم کا بھتیجا تو تھا ہی بزدل۔ حکیم کو بھی اپنے ارد گرد خطرے منڈلاتے نظر آنے لگے۔ اس نے یہ خواب دیکھ کر یہ جرم کیا تھا کہ وہ دوائی تیار کر کے نوابوں، راجوں اور مہاراجوں سے خزانے سمیٹ لے گا اور وہ محل جیسے مکان میں رہے گا۔ قتل کا ارتکاب کر کے خوابوں کا محل پھانسی کی کوٹری بن گیا۔ اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ دماغ جواب دے گیا۔ اس کی ذہنی اور جذباتی حالت میں حکیم جرم کو چھپانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ مقتولہ اس کے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ حکیم اپنی ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس نے حکیم کو بتایا تھا کہ ٹھاکر کا بیٹا اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بدمعاش مزیرے کا بھی مقتولہ نے حکیم کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر حکیم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاش اٹھا کر ٹھاکر کے باغیچے میں پھینک دی جائے۔ حکیم کو یہ بھی شک تھا کہ اس عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں ہوگا۔ باغیچے کے مزیرے وغیرہ یہ کہیں گے کہ یہ عورت اپنی بدکاری کا شکار ہوئی ہے۔ حکیم کے بھتیجے نے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔ اس نے لاش اپنے کندھوں پر ڈال لی اور چچا بھتیجا چل پڑے۔ نالے میں جا کر بھتیجے نے لاش چچا کے کندھوں پر رکھی اور کھوپڑی اس نے اٹھا لی۔ وہ باغیچے کے باہر بینگنوں کے کھیت تک پہنچے اور لاش کیارے میں پھینک دی۔ صبح سویرے حکیم نے دیکھا کہ خوف کے مارے بھتیجے کا برا حال ہو رہا تھا۔ حکیم نے نسخے کے تمام اجزاء حاصل کر لیے تھے، آخری چیز کھوپڑی تھی، وہ بھی مل گئی۔ اس نے تمام اجزاء اور کھوپڑی کنستر میں ڈالی اور عرق کشید کرنے لگا۔ بھتیجے کو دیکھا، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ حکیم نے اسے کہا کہ تھانے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ پولیس باغیچے میں جاتی ہے یا نہیں۔ اگر پولیس کسی کی رپورٹ پر وہاں جائے تو دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا کہ پولیس کیا کرتی ہے۔ حکیم نے بتایا کہ شام کے بعد تک وہ دوائی بنانے میں اتنا مگن رہا کہ اسے یہ یاد ہی نہ رہا کہ اس کا بھتیجا صبح سے باہر گیا ہوا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اس امید پر دروازہ کھولا کہ بھتیجا آیا ہے، مگر وہ میں تھا۔ دوسرے دن بھتیجے نے بھی اقبال جرم کر لیا جو حکیم کے اقبالی بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان قلم بند کروا دیے۔ میں نے ان پر بھروسہ کیا، شہادت مکمل کر لی۔ عدالت میں دونوں اپنے بیانوں پر قائم رہے۔ حکیم نے قتل کا الزام اپنے سر لیا تھا۔ انگریز سیشن جج نے خاصا لمبا فیصلہ لکھا تھا۔ اس نے حکیم کو سزائے موت اور اس کے بھتیجے کو اعانت جرم میں 7 سال سزائے قید دی تھی۔ جج کے فیصلے کے 2-4 فقرے مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ اس نے لکھا تھا کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران میں نے یوں محسوس کیا جیسے میں افریقہ کے وسطی جنگلوں میں بیٹھا ہوں، جہاں انسان کا گوشت کھاتا ہے اور جہاں اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے رائج ہیں۔ آگے چل کر اس نے لکھا کہ اسلام اور ہندو مت 2 متضاد مذہب ہیں، لیکن توہم پرستی اور ٹونے ٹوٹکوں میں ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ایک ہی ڈگر پر چلتے نظر آتے ہیں۔